سارے آپ انکاری ہیں. جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں. ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے چار جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں, اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے, اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس سوال کو نیگیٹو نہیں لیتا, پازیٹیو لیتا ہوں. یقیناً اچھی انٹینشن سے کسی نے پوچھا ہوگا, لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود؟ وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے. تو یہ کہیں گے نہیں لڑی. تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے, وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی. یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ کا, باقی تو منہ ہٹ کے بیٹھ جائے گا اے کہ سوال کرتا ہے. تو اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے, کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی نا, ان کے آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ, صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے, سپر پاور تھے. اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی. لیکن وہ چونکہ چیمپئن تھے, ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے تھے. لیکن جو پرشین امپائر تھی نا, یہ چونکہ عرب کے نزدیک تھی, جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگجو تھے نا ریگستانوں کے, تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے, پرشین امپائر کے, یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے. بلکہ ان کے پاس تو ہاتھی بھی تھے. عرب کے گھوڑے تو ہاتھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے. وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے. تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا. کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. خلفائے ثلاثہ کی شان میں مولا علی کے خطبات, 5 خطبات. ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے. سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں, بڑی جنگ ہے, میں خود لیڈ کروں. لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے. تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا, اور بڑے زبردست الفاظ ہیں, ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ہیں نہج البلاغہ سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی, جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا, وہ قلہ ہو, یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے. وہ سینٹر ہوتا ہے. قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے, قلعہ اکھڑ گیا تو گیا. تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو. اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو. سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں, تو ہم پیچھے سے اور کومک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے, تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے. کم از کم تم پیچھے ہو گے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے, ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی. تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا. تو سیدنا عمر نہیں گئے. سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا, ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا, انہوں نے واپس بلا لیا کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ. وہ تو طاعون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ طاعون کے مرض میں. تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا, ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے. یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی. خیبر آگ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے. خندق پہ کس نے فرنٹ سے لیڈ کی ہے؟ مولا علی نے. بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے. احد میں بھی. تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا, ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی.
اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں. یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے. حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال. اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے. میری 42 سال ہونے والی ہے, آپ اندازہ کر لیں. 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے. تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی. آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الود کو قتل کیا, جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا. مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں, ابن عبد الود کو خندق میں, اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے. تو حضرت علی چونکہ تھنک ٹینک تھے, یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں. حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے. کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود, شام کے چیف جسٹس ابو درداء, اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی. تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے, اس لیے جنگیں نہیں لڑی. اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی 2 گروہ بن گئے تھے. حق ایمبیگوس ہو گیا تھا, مبہم ہو گیا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے, تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان میں, تو یہ قتال حق پہ مبنی ہے. کسی کو بیچتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ادھر سے عمار ابن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں, اتنے جیے سے آبا ہیں, چلے عمار ابن یاسر. سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے, لیکن پھر بھی لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں, ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے. عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے, کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے, مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا. حضرت علی کو بھی اس بات کی, لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے. تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا. آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا. قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں, یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں, کراچی میں, اسلام آباد میں. کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ. لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے, 1000 کلومیٹر دور, کہ ہم خود بدلہ لیں گے, قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے. پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی. وہ سینٹر میں, اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا. بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے, تو ان کی مجبوری تھی جانا, ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جانے تھے. آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی. تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا, حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے, مولا علی کا بچہ. اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, رسپیکٹ کم نہیں کی, آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جب یہ سینیریو ہو, اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا. اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی. جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا, خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا. تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں, حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے, تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا.
اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گاٹے فٹ ہوا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا گیا. میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے. جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا. اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا, اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا, حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سیدنا مولا علی علیہ السلام شان بیان کی کہ ان کی شان کیا, انہوں نے کون کون سے جنگیں لڑی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کون کون سی تھی. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی تھی اس لیے مجھے 2 پارٹس کے اندر کنورٹ کرنا پڑا. بہت خوبصورت ویڈیو تھی جس کے اندر سیدنا مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کی گئی کہ ان کی شان کتنی بلند ہے. اہل بیت کے احترام کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. اور خلفائے راشدین کا جو دور تھا اس ٹائم پہ انہوں نے ان کی خدمات کیا تھیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتائیں. امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دے اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.